الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ آپ طلاق کے مسائل سماعت فرما رہے تھے۔ اس کے آگے جو ذکر ہے اس میں ہے کہ مریض جس کا مرض اس حد تک نہ پہنچا ہو کہ عقل جاتی رہے، اس کی طلاق واقع ہے۔ اس حد تک نہ پہنچا ہو، کوئی مریض ہے، بیمار ہے اور اس کی بیماری اس حد تک نہ پہنچی ہو کہ عقل زائل ہو جائے یا عقل جاتی رہے، جب تک طلاق واقع نہیں ہوگی۔ اس کا مرض اگر اتنی شدت پر چلا گیا کہ عقل پر اس نے قبضہ کر لیا، اس کی عقل سلامت نہ رہی، اس مرض کی وجہ سے اگر وہ طلاق دے گا تو واقع نہیں ہوگی۔ اگر اس مریض کا مرض اس حد تک نہیں گیا، اگر وہ طلاق دے گا تو طلاق ہو جائے گی۔ اسی طرح کسی بیماری سے عقل جاتی رہی یا غشی کی حالت میں یا سوتے میں طلاق دی، واقع نہ ہوگی۔ وہی ہے بے ہوشی میں اگر طلاق دے رہا ہے، اسے ہوش نہیں ہے تو پھر طلاق واقع نہیں ہوگی۔ اور غصہ ہی اس حد تک ہو کہ عقل جاتی رہے تو واقع نہ ہوگی۔ لوگ کہتے ہیں غصے میں طلاق نہیں ہوتی، غصے میں طلاق ہو جاتی ہے۔ غصہ کیسا؟ ایسا غصہ کہ جب اسے غصہ آتا ہو تو اس کی عقل سلامت نہ رہے، عقل زائل ہو جائے، وہ تمیز نہ کر سکتا ہو کہ یہ میری بہن ہے، یہ میری بیٹی ہے، یہ میری بیوی ہے۔ ہم نے تو دیکھا ہے کہ اکثر وہ جو طلاق دیتا ہے غصے میں، تو وہ بیوی کو ہی دیتا ہے۔ وہ اپنی ماں کو طلاق کیوں نہیں دیتا؟ اس کو اگر غصہ آتا ہے تو اسے کچھ سمجھ نہیں آتا تو وہ اپنی بہن کو طلاق کیوں نہیں دیتا؟ وہ تو طلاق دیتا ہی بیوی کو، اس کا مطلب اس کی عقل کام کر رہی ہے۔ اگر غصہ آئے اور عقل پر حاوی ہو جائے اور پرانا تجربہ بھی یہی ہو کہ جب اسے غصہ آتا ہے تو اسے کچھ یاد نہیں رہتا، تو پھر ایسے غصے میں طلاق نہیں ہوتی۔ زبان سے الفاظ نہ کہے مگر کسی ایسی چیز پر لکھے کہ حروف ممتاز ہوتے ہیں، مثلاً کاغذ یا تختی وغیرہ پر طلاق کی نیت سے لکھے تو ہو جائے گی۔ اب وہ زبان سے تو طلاق نہیں کہہ رہا لیکن لکھ رہا ہے، یا کسی کو کہہ رہا ہے کہ یہ لکھ دو کاغذ پر یا تختی پر، اور ایسے لکھے کہ طلاق کے الفاظ ظاہر ہو رہے ہیں۔ اس کی نیت بھی یہ ہے کہ اب طلاق دے رہا ہوں بیوی کو، اس نے کہا طلاق لکھ دے۔ اگر طلاق کے الفاظ اس نے لکھے تو طلاق لکھنے سے بھی طلاق ہو جاتی ہے۔ کسی نے میسیج پر اگر طلاق لکھ کر بھیجی اور پتہ ہے یہ اسی کا ہی میسیج ہے، تو میسیج پر بھی طلاق لکھنے سے طلاق واقع ہو جائے گی۔ اگر لکھ کر طلاق بھیجی اور اس عورت کو پڑھنے پر موقوف نہ رکھا تو لکھتے یا لکھواتے ہی طلاق پڑ جائے گی۔ اس نے وہ لکھنے والے سے کہا کہ میری بیوی کو طلاق لکھ دے۔ اگر اس نے یہ کنڈیشن نہ لگائی کہ جب تک بیوی پڑھے گی تو اس سے طلاق ہوگی، اگر یہ اس نے کنڈیشن نہ لگائی تو لکھتے ہی یا لکھواتے ہی طلاق ہو جائے گی۔ جیسے ہی وہ کہے گا میری بیوی کو طلاق لکھ دے تو طلاق ہو جائے گی۔ اسی طرح تحریر سے طلاق کے ثبوت میں یہ ضروری ہے کہ شوہر اقرار کرے کہ میں نے لکھی یا لکھوائی، یا عورت اس پر گواہ پیش کرے۔ محض اس کے خط سے مشابہ ہونا یا اس کے دستخط ہونا یا اس کی مہر ہونا کافی نہیں ہے۔ عورت جو ہے اس سے کنفرم کر سکتی ہے، اس نے خط لکھ کر بھیجا یا میسیج بھیجا تو وہ اپنے شوہر سے کنفرم کرے کہ یہ تم نے ہی لکھی ہے۔ وہ کہتا ہے ہاں میں نے ہی لکھی ہے تو طلاق ہو جائے گی۔ یا عورت گواہ پیش کرے، وہ گواہ کہیں کہ ہاں تمہارے شوہر نے لکھی ہے تو پھر بھی طلاق ہو جائے گی۔ اگر ایسے ہی کسی نے شوہر کے سائن کر دیے یا مہر لگا دی اور بیوی کو بھیج دیا تو ایسے طلاق نہیں ہوگی۔ اسے اپنے شوہر سے کنفرم کرنا ہوگا کہ تم نے ہی یہ طلاق لکھی ہے تو پھر طلاق ہو جائے گی۔ یا عورت کو پورا یقین ہو کہ یہ دستخط میرے شوہر کے ہی ہیں اور وہ مجھے طلاق دینا چاہتا تھا، تو پھر ایسی کنڈیشن میں طلاق ہو جائے گی۔ اسی طرح شوہر کو طلاق لکھنے پر مجبور کیا، اس نے لکھا مگر دل میں ارادہ ہے، نہ زبان سے طلاق کا لفظ کہا تو طلاق نہ ہوگی۔ کسی نے گن پوائنٹ پر کیا کہ اپنی بیوی کو طلاق لکھ دو، گن پوائنٹ پر کہا، اس نے طلاق لکھ دی، زبان سے الفاظ طلاق کے نہیں کہے، نہ طلاق دینے کا ارادہ ہے، تو ایسی مجبوری کی حالت میں اگر کوئی گن پوائنٹ پر کروا رہا ہے طلاق اور اسے پتہ ہے کہ اگر میں نے طلاق نہیں لکھی تو پھر یہ مجھے گولی مار دے گا یا جان چلی جائے گی، تو ایسی حالت میں طلاق نہیں ہوگی۔ اگر اس نے
تو زبان سے کہا تو زبان سے اس نے اگر مجبوری کی حالت میں بھی کہا، کسی نے گن پوائنٹ پہ کہا اور زبان سے طلاق کے الفاظ نکال دیے تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ اور کسی نے اگر ہلکا پھلکا اصرار کیا، یار بیوی کو طلاق لکھ دو، تو ہلکے پھلکے اصرار پر یہ حالت ہے جب جان جا رہی ہو، جب اس نے طلاق لکھ دی تو طلاق نہ ہوگی۔ اگر اسے پتہ ہے نہیں مارے گا تو نہیں، ایسے ہی بس کہہ رہا طلاق لکھ دی، تو پھر ایسے ہی اگر اس نے طلاق لکھ دی تو طلاق ہو جائے گی۔ یہ مجبوری کی حالت ہے، یہ ایک الگ حالت ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم ان مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔